ڈاکٹر رابعہ کا دعویٰ ہے کہ لیزر کے ذریعے بواسیر کو جلا کر مکمل ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو سب سے مہنگی مشین جنوبی پنجاب میں انٹروڈیوس کرائی ہے وہ ڈاکٹر رابعہ نے ہی کرائی ہے، اور اس کے ذریعے لیزر کے ذریعے یہ مکمل طور پر بواسیر کو جلا دیں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ اس پہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک ایکسپینس آ سکتا ہے، لیکن لیزر سے بواسیر جل گئی تو پھر زندگی بھر کا سکون ہے۔ وہ خواتین جو قبض کا شکار ہیں یا مرغن غذائیں استعمال کرتی ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں یا سیڈنٹری لائف سٹائل کا شکار ہیں، وہ ڈاکٹر رابعہ سے ان نمبرز پر رابطہ کر کے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ لے کر ان کو چیک کرائیں، دکھائیں اور لیزر کے ذریعے اپنا یہ علاج کروا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر رابعہ یہ بتائیں، ونس فار آل لیزر کروانے کے بعد بواسیر چلی جائے گی، متعدد سیشنز ہوں گے، یا خواتین کی پریکاشنز کیا ہیں کہ بواسیر ہو ہی نہ، اور پوسٹ پریکاشنز؟ اچھا دیکھیں، میں نا پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں نا تو میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ضروری ہے بیفور سرجری اینڈ آفٹر سرجری، جس میں آپ نے جیسے ابھی ہم نے کہا ہے کہ کھانا پینا، ہم وہ پورا دن پانی نہیں پیتے، ہم نے کھانا جو کھانا ہے ہم فاسٹ فوڈ ہم آرڈر کرتے ہیں، چاہے ہم گھر میں رہ رہے ہیں یا آفس میں، ہم یہی کر رہے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا یہ کہ بیٹھے ہی رہنا ہے، کچھ لوگوں کی جاب ایسی ہے یا کچھ لوگوں کا لائف سٹائل یہ ہے کہ انہوں نے بیٹھے رہنا ہے۔ پھر خواتین میں حمل ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اس سے بھی قبض ہونے کا اور پھر بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم لیزر کے ذریعے جب یہ کر دیتے ہیں تو ارلی، پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ میں ریکرنس ریٹ بہت کم ہے، تھرڈ اور فورتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو، کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے سب میں چینجز لائیں تو یہ چیزیں ہمیں ریکرنس ریٹ کو روک سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر رابعہ، بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے سوال شروع ہو جائیں گے۔ نمبر ہم نے نیچے دے دیے، آپ ان نمبر پہ رابطہ کیجئے، آپ ڈاکٹر رابعہ سے اپوائنٹمنٹ بک کیجئے اور ڈائریکٹ ان کو دکھا سکتے ہیں آپ۔ ڈاکٹر رابعہ مجھے یہ بتائیں، مرغن غذائیں، موٹاپا، ہارمونل چینجز، خواتین میں ایون سٹریس، بیٹھے رہنا، بواسیر کی بڑی وجہ، اس سے زیادہ ہمارا معاشرتی نظام۔ اب لٹرلی آئی وینٹ ٹو چائنا فار سم ٹریننگ ان لیور ٹرانسپلانٹ۔ میں آج یہ واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں، وہاں میں خاتون کا معائنہ کرنے لگا، اب پاکستان میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے، وہاں خاتون نے بادر بھی نہیں کیا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، میں نے اس کا لیور ایگزامن کرنا تھا، اس نے یہ بھی انتظار نہیں کیا، جو کہ میڈیکلی غلط ہے، ایتھیکلی غلط ہے، کہ ایک فیمیل میرے ساتھ ہوتی کمرے میں، اس نے منٹ نہیں لگایا اور وہ شرٹ اتار کے کمفرٹیبل، میں گیا باہر پھر بلانے، اور وہ جو باہر سے اس نے کہا یہاں یہ مسئلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے یہ ہونے چاہیے ایتھیکلی، خاتون کو خاتون کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، معائنہ کرنا چاہیے، میڈیکلی جو ہے یہی چیز ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ خاتون کو دبا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوریجنل مسئلے بھی نہیں بتاتی۔ اب آپ تو خاتون ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے یہ بواسیر لے کے پھرتی رہیں گی، خون بلیڈنگ، ہیموگلوبن 7 پہ آ جائے گی، 6 پہ آ جائے گی، بلیڈ ہوئی جا رہی ہیں، خون گری جا رہا ہے، اور کوئی چیک اپ کا ہے ہی نہیں کہ ہم جا کے کسی کو دکھا دیں۔ تو کیا کہیں گی ان خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں؟ مطلب اب لیزر آ گئی ہے، جدید علاج آ گیا، پھر گھروں میں کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ ہماری ایجوکیشن ہے نا، جو ہم نے اپنی ایجوکیشن دینی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ اپنی پرابلمس بتائیں۔ یہ سب سے بڑا پھر المیہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو آگے آنے نہیں دیتے، ان کو بکریاں بنا دیا ہے، وہ بس بولتی بکریاں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ آگے سے۔ تو پھر آپ ان کو آپ پڑھائیں، لکھائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ یہ اپنے پرابلمس خود بھی حل کریں اور ہم ان کی مدد بھی کر سکیں۔ صحیح، اب یہی مسئلہ ہے نا، میں ایک میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر وہ لیکچر دے کے آیا، میں لڑکیوں کو کہا مجھے افسوس ہوگا اگر تم میں سے 60-70% گھر بیٹھیں گی، اور بیٹھیں گی اور پھر بھی بیٹھیں گی، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کا معاشرہ ایسا ہے۔ میڈیکل کالجز میں فرسٹ ایئر MBBS کو میں لیکچر دے رہا، 3 سیٹوں پہ لڑکے ختم ہو گئے اور لڑکیاں 9ویں سیٹ پہ بھی پیچھے کھڑی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے اکثریت میرٹ ختم، کھا جائیں گی، تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی، گھروں میں بیٹھ جائیں گی۔ بنگلہ دیش ہم سے کیوں اوپر چلا گیا؟ یہ تو اکانومی، IMF کبھی گالیاں دیتے ہیں PTI کو، کبھی نون لیگ کو، کبھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم معاشرتی مسئلوں کو نہیں سمجھ رہے۔ ہمارا سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، میں پھر کہوں گا، وومن امپاورمنٹ۔ 60% آبادی ہے آپ کی خاتون، آپ نے اس کو با اختیار ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو تعلیم دے کر بھی گھر میں بٹھا چھوڑا۔ جب وہ ملک کی اکانومی میں 60% کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرے گی تو اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کیا قصور ہے اگر ملک نیچے جاتا ہے؟ یہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جب بچی پیدا ہوتی ہے نا، اس کو تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں بچی ہوں اور میں بچہ ہوں۔ مطلب آپ جو ان کو گرو کر رہے ہیں اس میں کیا چیزیں کمی ہیں کہ بچی کی جو کانفیڈنس بچی میں آ رہا ہے، بچے میں آ رہا ہے، وہ فرق ہے۔
وہ کانفیڈنس، وہ ایجوکیشن، وہ آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں نا کہ آپ میں کیا کانفیڈنس ہے. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں بیچاروں سے باتیں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم تو برقعے میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا برقعے کے اندر ایک چھوٹی بچی ہے یا عورت ہے. صحیح ہے. مطلب ان کو لفظ بتانے نہیں آ رہے ہوتے، ان سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آنا ہوتا، ان کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آ رہا ہوتا. یہ ساری چیزیں ایجوکیشن، جب تک ہم ڈفرینس نہیں ختم کریں گے میل اینڈ فیمیل میں تو یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے.